السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ خوش ہے؟ آج دسمبر کی جو ہے وہ 17 تاریخ ہے اور کل فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، جس بینچ کو چیف جسٹس صاحب نے ہیڈ کیا اور اس فیصلے کو لکھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کل سے یہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، ہم نے بھی اپنے قانونی ٹی وی چینل پہ تبصرے کیے ہیں اور دوست بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا فیصلہ ہے جو کافی عرصے تک یاد رہے گا، اور جتنے چیف جسٹس گزرے ہیں ماضی میں ان میں کچھ اچھے تھے جن کو اچھے طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، کچھ کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کیا جاتا۔ مثلا افتخار چودھری صاحب کا جو فیصلہ تھا جس نے پرویز مشرف صاحب کو نہ صرف 3 سال کے لیے حکومت کرنے کی اجازت دی بلکہ فرد واحد کو آئین میں ترمیم کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو وکلاء بھائی ہیں وہ ہمیشہ افتخار چودھری کو جو ہے وہ برا سمجھتے رہے ہیں۔ بیچ میں حالانکہ یہ پرویز مشرف کے حوالے سے انکار بھی ہوا تو پھر ہم وکیل اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن اب پھر ان کی وہی پوزیشن ہے کہ وہ کسی بار میں تشریف نہیں لا سکتے، اور ان کے خلاف جو وکلاء ہے ان کی میجارٹی جو ہے، جو ہم سب اس کے حامی تھے جن میں میں بھی شامل تھا، اور میں نے تو ان کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے چیف تیرے جاں نثار، تو ہم سب نے جو ہے نا ان سے وہ ہم ہٹے اور ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں ان کے تھوڑے سے کوئی ذاتی مقاصد تھے۔ تو پرویز مشرف والے فیصلے کو جو ہے وہ متنازعی سمجھا جائے گا۔ دوستو، اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب اور بیچ میں آئے، لیکن اس کے بعد ثاقب نثار صاحب آئے جنہوں نے اپنی ذاتی انا کے لیے اور تسکین کے لیے اپنی لمٹ سے بڑھ کے ایک وزیر اعظم کا رول ادا کرتے ہوئے، صدر پاکستان کا رول ادا کرتے ہوئے ایسے کام کیے کہ جو عام بندہ چیف جسٹس جو ہے نا وہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اور اتنے زیادہ سو موٹو نوٹس لیے کہ بعد میں آنے والے نے ایک بھی نہیں لیا۔ ثاقب نثار نے اتنے سو موٹو نوٹس لیے کہ بعد کے آنے والے نے اس ڈر کی وجہ سے کہ ایک ہی نہیں لیا کیونکہ وہ اتنے بدنام ہو چکے تھے، لیکن چونکہ اداروں میں وہ ڈسپلن قائم ہوتا ہے، لیکن آصف سعید کھوسہ صاحب جب تک ان کے ساتھ سیکنڈ نمبر کے طور پہ رہے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن ثاقب نثار صاحب پورے جلوس کی صورت میں ہسپتالوں میں جاتے تھے، جلوس کی صورت میں تعلیمی اداروں میں جاتے تھے، اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ گئے، اور پورا سیاستدانوں کی طرح ایسے جلوس ان کے ساتھ جاتا تھا، کیمرے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور ان کی ایک ایک بات جو ہے وہ بریکنگ نیوز کے طور پہ چلتی تھی کہ آج جناب ثاقب نثار نے یہ کیا، اور رستہ چلتے ہوئے سڑک پہ رک جاتے تھے، ان کو صرف اپنی شہرت کی وہ تھی۔ اور پھر انہوں نے آخر میں ایک ایسا کام کیا ڈیم والا کہ جس کے لیے آج بھی ہم سب لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ کدھر گیا ثاقب نثار، جو کہتا تھا کہ میں ڈیم کے اوپر جھگی بنا کے رہوں گا، جھونپڑی بنا کے رہوں گا، اور میں اس کے اوپر پیرا دوں گا اور بناؤں گا، اور اس حوالے سے بھی اس نے پوری دنیا میں دورے کیے، جو اس کا ڈومین نہیں تھا، جو اس کا کام نہیں تھا۔ یہاں 40 لاکھ کیس پینڈنگ پڑے تھے، اور وہ سوئٹزرلینڈ اور جرمنی اور UK، امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کہاں کہاں چندہ اکٹھا کرنے کے لیے پھرتا رہا، اور آج وہ بالکل غائب ہے، لوگ اس کو دوربین سے ڈھونڈ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ کہیں نظر ہی نہیں آتے، نہ ڈیم پہ بیان نظر آتا ہے نہ کسی کا۔ تو انہوں نے ہی نواز شریف صاحب کو نااہل کیا، ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا، اور ساری چیزیں قانون سے بالا کر کے جو کیس کیا تھا اور سزا کس میں دی نواز شریف کو نااہل معمولی سی بات پہ 10 سال کے لیے بلکہ تا عمر حیات کے لیے انہوں نے نااہل کر دیے۔
اب جو یہ کل فیصلہ آیا آصف سعید کھوسہ صاحب کا، آصف سعید کھوسہ صاحب کا ہم فیصلے پہ تبصرہ کریں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ بطور جیورسٹ کے، قانون دان کے، کہ آصف سعید کھوسہ کے 95% کیسز جو ہے وہ بڑے اچھے رہے ہیں، ان کا دور بڑا اچھا رہا ہے، انہوں نے عدلیہ پہ توجہ دی ہے، انہوں نے کیسز کو کم کرنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور لائن اینڈ لینتھ میں جو ہے نا انہوں نے بالنگ کروائی ہے، لائن اینڈ لینتھ میں، ٹھیک ہے، کوئی نو بال نہیں کروائی اور کوئی ایکسٹرا بال نہیں کروائی، تو اس طرح ان کے پیریڈ کو اچھا کیا جائے گا۔ لیکن ان کا ایک فیصلہ ان کے لیے تھوڑا سا بدنامی کا باعث بنا ہے، اور وہ یہی فیصلہ جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب والا جو انہوں نے کیا ہے، اس میں انہوں نے جھول دکھائی ہے، نو ڈاؤٹ۔ اور اب ہم سب لوگ کل سے یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جب پراسیکیوشن نے کہہ دیا کہ کوئی قانون نہیں ہے، اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کوئی قانون نہیں ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کوئی قانون نہیں ہے، وکلاء نے کہہ دیا کوئی قانون نہیں ہے، تو پھر یہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن کس چکر میں دی گئی ہے؟ بھئی یہ سپریم کورٹ ہے تو 6 مہینے کی ایکسٹینشن کا کوئی بتائے نا، تو یہ اور وہ بھی مشروط طور پہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی، اور اب تفصیلی فیصلے میں سارا کچھ سامنے آ گیا ہے، جس کو سب لوگ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے۔ جب آپ مان رہے ہیں کہ قانون میں یہ چیز نہیں ہے اور اس کی پھر آپ اجازت دے رہے ہیں، آپ تو یہ کہتے کہ بھئی قانون سازی، اور آپ پارلیمنٹ کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ قانون بناؤ، انڈائریکٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون بناؤ، اور پھر اب سارے فیصلے کو پڑھے، اس کے جو 43 صفحات کا فیصلہ ہے، تو اس میں ایک روح نظر آتی ہے، فیصلے کی جو ایک روح ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن اچھی چیز نہیں، اور قانون بھی نہیں ہے، اور فیصلے کی جو روح ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن اچھی چیز نہیں ہے، اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، تو پھر ان کو 6 مہینے کیوں دیے گئے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو رہے گا، جو ہماری عدلیہ کے اوپر بھی رہے گا، اور آصف سعید کھوسہ صاحب آپ کے اوپر بھی رہے گا، اور سب لوگ یہی کہیں گے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو اس سچائی کو آپ نے کیوں درخور اتنا سمجھا، کیوں اس کو درگزر کیا؟ جب یہ سچ سامنے آ گیا کہ یہ قانون نہیں ہے، تو آپ نے کہنا تھا کہ بھئی قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہم نہیں کرتے، نئے آنے والوں کے لیے قانون سازی کریں، وہ ان کا حق ہے، کریں۔ تو اب یہ بھی ایک روایت پہلی دفعہ سامنے آئی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے دفاع کے لیے، صرف اپنے دفاع کے لیے ایک وکیل کیا، جیسے عام سائل اور ملزم وکیل کرتے ہیں، اپنے دفاع کے لیے وکیل کرتے ہیں، تو ان کو بھی ایک وکیل کرنا پڑا، پرائیویٹ وکیل، جس نے استعفیٰ دیا اپنی وزارت قانون سے، ایک دن کے لیے استعفیٰ، جیسے ایک دن کا وہ سکہ مغلوں کے دور میں وہ بنا تھا نا، بادشاہ بنا تھا، اس کی خوش ہوئے تھے وہ، انہوں نے ایک دن کے لیے بنا دیا، اور اس نے جو نا چمڑے کے سکے جاری کر دیے ایک دن کے لیے۔ تو ایک دن کا جو وکیل بنا ہے فروغ نسیم ایم کیو ایم والا، قمر جاوید باجوہ صاحب کا، یہ بھی ایک نئی مثال ہے۔ اور چیف آف آرمی سٹاف نے ایک وکیل کیا ہے، یہ بھی اپنے طور پہ پہلی مثال ہے، اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ ساری نئی چیزیں ہوئی ہیں۔ تو آج میں یہ ڈسکس یہ کر رہا ہوں کہ آصف سعید کھوسہ صاحب کے 95% جو ہے نا وہ کیسز ہم سمجھتے ہیں کہ لائن اینڈ لینتھ میں تھے، اچھے تھے، میرٹ پہ تھے، سارا کچھ تھا، لیکن آخری یہ فیصلہ نہ جانے کس دباؤ کے تحت انہوں نے کیا۔ حالانکہ جو 3 دن پہلے ان کی آبزرویشن آتی رہی تو اس میں پبلکلی سب لوگوں کا یہی تھا کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ملنے والی، جب یہ عام بندے کو پتہ ہے کہ جب قانون ہی نہیں ہے تو ایکسٹینشن کس چیز کی بھائی؟
ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں، اور اب اس کے آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ اب یہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ جی حکومت ریویو کرے گی یا نہیں کرے گی۔ بھائی حکومت ریویو کیوں کرے گی اس فیصلے کے اوپر، یا اسے کیوں کرنی چاہیے؟ جب حکومت کا نمائندہ منصور انور صاحب، اٹارنی جنرل آف پاکستان، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہم 6 مہینے میں قانون سازی کر دیں گے، بلکہ مزے کی بات ہے انہوں نے 3 مہینے مانگے، سپریم کورٹ نے 6 مہینے دے دیے۔ جیسے مشرف کے لیے حکومت کو ڈسمس کرنے کا کہا گیا، پٹیشن یہ تھی، اور ان کو افتخار چودھری صاحب نے 3 سال دے دیے۔ تو یہاں پہ منصور علی خان صاحب جو اٹارنی جنرل فار پاکستان تھے، انہوں نے 3 مہینے مانگے قانون سازی کے لیے، سپریم کورٹ نے ان کو 6 مہینے دے دیے۔ اب جب ان کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ شاید تعاون نہ کرے، لگ رہا ہے، ابھی ان کو لگ رہا ہے، اور اس میں تو کلیئر ہے نا کہ وہ 2/3 میجارٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت ہے، تو سینٹ میں ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو مائنارٹی میں ہے، 36 ان کے ہیں، 64 اپوزیشن کے ہیں، لیکن وہاں بھی معجزے ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہی عدم اعتماد اس کے خلاف آیا تھا، سنجرانی صاحب کے خلاف، وہاں بھی وہ ہو گیا۔ تو معجزے بھی ہماری پاکستان کی سیاست میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب کل فواد چودھری صاحب کا بیان آیا ہے اس فیصلے کے اوپر کہ ہم اس کا ریویو میں جا بھی سکتے ہیں۔ تو دوستو ریویو اس کا ہوتا ہے جب آپ کنٹیسٹ کریں اور آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے، جب آپ مرضی سے کوئی بات کہہ دیں کہ یہ کر دیا جائے اور اس کے مطابق ہی فیصلہ ہو جائے۔ بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اٹارنی جنرل نے 3 مہینے مانگے تھے، ان کو 6 مہینے مل گئے، تو اب وہ کس چیز کے لیے جائیں گے؟ وہ تو جا ہی نہیں سکتے ریویو میں، تو وہ جا ہی نہیں سکتے۔ یہ تو کنسنٹ ڈگری ہے ایک قسم کی۔ جب کنسنٹ ڈگری ہو جائے، دونوں پارٹیاں راضی ہو جائیں، کنسنٹ ڈگری کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیاں راضی ہو جائیں، تو اس کی پھر اپیل یا نگرانی یا ریویو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ عدالتیں نہیں سنتی، کسی کیس میں بھی نہیں سنتی۔ وہ دونوں ملزم اور سائل اگر آپس میں صلح کر لیں اور صلح کی بنیاد پہ کیس خارج ہو جائے ہائی کورٹ سے، اور پھر ایک پارٹی سپریم کورٹ چلی جائے، تو سپریم کورٹ کہتی ہے بھئی آپ نے تو نیچے صلح کر لی ہے۔ تو اس ریویو پٹیشن میں حکومت نے خود مانا ہے کہ ہم کر لیں گے، اور اس کے اوپر فیصلہ ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ ریویو کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ اور یہ اگر فیصلوں میں دیکھا جائے تو یہ نیگیٹو لینڈ مارک فیصلہ ہے، لیکن یہ نیگیٹو ہے، اور آصف سعید کے کردار پہ یہ فیصلہ جو ہے نا ان کے ساتھ جائے گا کہ جاتے جاتے انہوں نے ایک فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکے، اور اس کی وضاحتیں بعد میں شاید آ جائیں کہ کیا وجہ تھی۔ تو یہ آج کا میرا تبصرہ ہے کہ اس میں حکومت جو ہے نا وہ ریویو نہیں کر سکتی۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا ہوگا۔ اپوزیشن بظاہر تو، حکومت اگر عمران خان کو دیکھا جائے تو اپوزیشن بالکل ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی۔ عمران خان کے بیان کو دیکھا جائے، عمران خان کی زبان کو دیکھا جائے، تو یہ لگتا ہے کہ حکومت کا کوئی بھی اپوزیشن کا جو بندے ہیں وہ تعاون نہیں کریں گے، بلکہ حکومت کے لوگ ہی ٹوٹیں گے۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر جناب اپوزیشن دونوں ہاتھوں سے سلوٹ بھی کرے گی اور تعاون بھی کرے گی۔ تو یہ ہمارا آج کا تبصرہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور لائک تو آپ کرتے ہی ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، اور ہمارا ٹی وی چینل بہت آگے ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے آپ کے تعاون سے، آپ کی دعاؤں سے۔ تو منصف امان ایڈوکیٹ کا آپ کو بہت بہت سلام۔ خدا حافظ۔